بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أولئك الذين، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، بس نہیں نفع بخش ہوئی ان کی تجارت. وما كانوا مهتدین، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں. مثلهم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی جیسی مثال ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، پس جب آپ نے روشن کر دیا اس شخص کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو. وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹنے والے ہیں. او کصیب من السماء، یا اس بارش کی سی مثال ہے جو آسمان کی طرف سے آتی ہے، فی ظلمات، جس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، اور کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور بجلی ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ممکن ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا کر دیتا ہے ان پر، قاموا، تو رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے کانوں کو بھی لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. ایمان کے اعتبار سے تیسرے طبقے کی بات چل رہی تھی، جو ظاہر میں ایمان قبول کرتے ہیں اور حقیقت میں ایمان نہیں قبول کرتے ہیں. طلباء کی اصطلاح میں اسے یوں کہیں گے کہ اقرار لسانی ہوگا، تصدیق قلبی نہیں ہوگی. اقرار لسانی کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرتے ہیں، تصدیق قلبی دل کے اندر تصدیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم رسالت، ختم نبوت پر اعتقاد نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی،
کہ جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت دے کر۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ منافقین کے پاس تو پہلے بھی ہدایت نہیں تھی، تو انہوں نے کون سی ہدایت دے کر اس کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے؟ چونکہ دنیا میں جب بھی کسی چیز کا سودا ہوتا ہے، سودا اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز دی جاتی ہے اور اس کا عوض لیا جاتا ہے، پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں دکاندار سامان دیتا ہے، تو اس طرح اسے خرید و فروخت کہتے ہیں۔ تو یہاں خرید و فروخت کہی گئی، ان کے پاس تو ہدایت پہلے بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کون سی ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا؟ علماء نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فرمایا پھر اس کے ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو کوئی رہنمائی نہ کی جائے، پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو اور بالغ ہونے کے بعد اسے اسلام کی فطرت سمجھائی جائے، تو بڑی جلدی اسلام کو قبول کر لے گا۔ ارد گرد کا ماحول بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا ہے ہدایت کے قبول کرنے میں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے اسی فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی یہ فطرت کسی بچے کے بارے میں تبدیل نہیں ہوتی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پیدائشی طور پر تو انہیں فطرت اسلام دی گئی، لیکن انہوں نے بعد میں کفر اختیار کر کے وہ اپنی فطرت دے دی اور گمراہی اور کفر کو اختیار کر لیا۔ ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، دکان سے ہر قسم کی چیز ملتی ہے، ایک نمبر چیز بھی ملتی ہے، دو نمبر بھی ملتی ہے، اصلی بھی ملتی ہے، جعلی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے اصلی چیز ہدایت دینے کی بجائے جعلی چیز گمراہی کو دکان سے لے لی۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی چھیڑا گیا کہ اگر کفار کے چھوٹے بچے فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، بلکہ سارے انسانوں کے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، تو پھر کفار کی نابالغ اولاد جو ہے وہ اگر انتقال کر جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے، قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اس میں علماء نے کچھ اختلاف کیا۔ اصل میں 3 قسم کے اقوال آئے، اور وہ اقوال احادیث ہی کی روشنی میں ہیں، لیکن کچھ سمجھنے میں فرق لگا ہے۔ اصل کتاب الجہاد میں ایک روایت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ نہیں، ہمیں کفار کے بچے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب ہم کبھی رات کے وقت میں کسی علاقے پر حملہ کر دیتے ہیں، وہاں بچے بڑے کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے، اندھیرے میں بچے بھی قتل ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصداً کسی بچے کو قتل نہ کرنا، البتہ اگر بچہ بلا ارادہ قتل ہو جائے، ہم تبع لآبائہم، وہ اپنے باپوں ہی کے تابع ہوں گے، جیسے کافر کو قتل کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، بلا ارادہ اس بچے کے قتل کا بھی تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے سمجھا کہ شاید وہ ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے، اس لیے جیسے ماں باپ دوزخ میں جائیں گے وہ بھی دوزخ میں ان کے تابع ہو کر چلے جائیں گے۔ احناف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نہیں۔ مسلک حق یہ ہے، امام صاحب کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ کفار کے جو چھوٹے بچے سن شعور اور بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائیں گے، وہ بچے جنت میں جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود فی الجنہ، ہر چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ، ظاہر ہے مہربانی کا معاملہ ہی ہوگا، چونکہ وہ بچے ابھی ہاں نہ کی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ اسلام پر ہاں کرے تو مسلمان ہوگا، نہ کرے تو کافر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن 3 آدمیوں سے قضا کا یعنی گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا، ان کی نیکی برائی نہیں لکھی جاتی۔
ان میں ایک فرمایا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، تو جب اس نے مکلف ہونا تھا پھر اس سے اسلام کے بارے میں سوال ہونا تھا، یہ مکلف اور تکلیف کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں مودودی صاحب سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تفہیم القرآن میں انہوں نے لکھ دیا کہ جو حوریں ہوں گی وہ کفار کی نابالغ بچیاں جو دنیا سے انتقال کر جاتی ہیں، یہ مسلمانوں کو حوریں بنا کر دی جائیں گی۔ یہ انہوں نے غلط بات کہہ دی ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا خلقت من المسک، وہ کستوری سے پیدا ہوتی ہیں، وہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ انسانی مادے سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب حدیث آگے پھر اس کے مقابلے میں عقلی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا مادہ ہی اور ہے، وہ کستوری سے پیدا ہوئی ہیں، مٹی سے بھی نہیں پیدا ہوئی۔ اور چاہے جائے کہ انسانی مادے سے پیدا ہونے والی کافر کی بچی کو حور کہا جائے، اس پر کوئی صحیح کمزور کیا موضوع روایت بھی کوئی اس قسم کی نہیں ملتی۔ تو فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان لوگوں کی تجارت نفع بخش نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اچھی چیز دے کر بری چیز خرید لے، یہ تو انہوں نے ایمان جو فطرت میں ملا تھا وہ بیچا، اس کے بدلے میں کفر کو لے لیا۔ فرمایا وما كانوا مهتدين، انہوں نے کوئی ہدایت یافتہ لوگوں والا کام نہیں کیا۔ آگے ان منافقین کے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں جنگل میں ہو اور وہ کوئی آگ جلائے روشنی کے لیے کہ چلو میں اس آگ کی روشنی میں چلتا ہوں، جیسے کہہ دیجیے آج کوئی دیا اٹھا لے یا کوئی لالٹین ہو اس کے پاس کوئی موم بتی ہو وہ لے کر چلا۔ فلما اضاءت، جب آگ چلی، آگ نے روشن کیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ماحول بھی اسی کو کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ اصل عربی کا لفظ ہے۔ ماحول جب روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے تھوڑی سی ہوا چلائی، اس کی موم بتی بجھ گئی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، نظر ہی نہیں آتے۔ منافق کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ کلمہ اسلام زبان سے پڑھا، ایک شمع ایمان کو روشن کیا، لیکن جب کافروں کے پاس گئے تو کہنے لگے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو تھوڑا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا نا وہ بجھ گیا۔ یا مفسرین نے اس کی ایک اور تفصیل لکھی، فرمایا ایمان کا اظہار زبان سے کیا، اس کے نتیجے میں ارد گرد سے ان کو کچھ فائدہ پہنچا، مسلمان مال غنیمت لے کر آئے، اس میں سے حصہ ملا کہ مسلمان بھائی ہیں۔ اسی طرح پر انہوں نے صدقے، زکوٰۃ، صلہ رحمی، مالی فائدے سارے ان کو پہنچائے، اور ان پر کبھی حملہ نہیں کیا، انہیں قتل نہیں کیا کہ یہ کافر نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا، اب آخرت کا حساب تو دنیا میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا جان، مال اور خون مجھ سے محفوظ کر لیا، وحسابہ علی اللہ، اور دل کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھ کے دنیا سے فائدہ اٹھایا، موت کا جھونکا جو آیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ ساری کفر جو اندر کا تھا نا اس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، قبر میں لا یبصرون، کوئی روشنی نہیں ہے، قیامت میں اٹھیں گے کوئی روشنی نہیں ہے، چراغ جلایا تھا لیکن صحیح نہیں جلایا، وہ موت کی ہلکی سی ہوا کے ساتھ ہی بجھ گیا۔ تو میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لوٹنے کی امید نہیں۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے سنتا بھی نہ ہو، دیکھتا بھی نہ ہو، بول بھی نہ سکتا، اب وہ سڑک میں چلا جائے اور ادھر سے تیز ٹریفک آ رہی ہو، اب کیا کریں؟ آوازیں دیں گے، بہرا ہے، اشارے کرو گے، اندھا ہے، بول ہو نہیں سکتا، اب اس کے واپس آنے کی، لوٹنے کی کون سی امید اور توقع ہے؟ یہ تو کسی ٹریفک کی زد میں جا کر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اسی طرح پر مکے کے لوگوں کی صورت حال، فرمایا دل سے بہرے ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ آنکھوں سے بہرے تھے، دل کی آنکھیں بند ہو گئی اور دل کے کان بند ہو گئے، دل کی زبان بند ہو گئی۔ عجیب بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمایا صحابہ سے
کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تروا صما بکما عمیا ملوک الارض، یہاں تک کہ تم اندھے گونگے بہرے حکمران دیکھو گے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جب میں نے یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں پڑھی، میں نے اپنے استادوں سے سوال کیا کہ استاد جی، دنیا میں دیکھنے والے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں سننے والے بولنے والے سارے ختم ہو جائیں گے، جو اس قسم کے آدمی کو حکمران بنا دیا جائے گا، جو اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا۔ فرمایا میرے استاد کا تکیہ کلام استادوں کا میاں ہوتا تھا، کہنے لگے میاں میں تو تجھے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اللہ نے قرآن میں یہ جو کہا سمن بکم عمی، مکے میں سارے اندھے رہتے تھے، مکے میں سارے ہی گونگے تھے، سارے ہی بہرے تھے۔ فرمایا مطلب کو سمجھو، مطلب یہ ہے کہ حق سننے سے بہرے ہیں، حق سنتے نہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، حق بولتے نہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں، ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ حکمران ایسے آئیں گے، لوگ چیخیں گے کہ ہمارے اوپر مہنگائی ہو گئی، ہم مر گئے، وہ نہیں سنتے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی عوام اور ملک کو سیدھی پٹری کے اوپر چڑھا دیا۔ حق بولتے نہیں، وہ لوگوں کی تکلیفیں نہیں بیان کرتے، اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں۔ اندھے ہیں، سب کا احتساب، آج ہم ایسے حکمران دیکھ رہے ہیں، سب چوروں کا احتساب ہوتا ہوگا، لیکن جو اپنی صفوں میں ہیں، اندھے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ نہ ان کو حق بولنے کی توفیق ہے، نہ لوگوں کا حق سننے کی توفیق ہے، نہ ان کو حق دیکھنے کی توفیق ہے۔ فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسے حکمران نہیں ہوں گے، آج ہمیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور دوسری مثال منافقین کی ارشاد فرمائی، فرمایا او کصیب من السماء، یا یوں سمجھ لیجئے جیسے آسمان سے بارش برسے۔ اب بارش میں تین چیزیں ہوتی ہیں، فیہ ظلمات، سب سے پہلے بارش برسنے سے بادل آتے ہیں تو دن میں بھی گھٹائیں اندھیرا کر دیتی ہیں، ورعد، اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور اس کی چمک ہوتی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، لوگ اس کڑک چمک کو دیکھ کر کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے۔ اور میں کافروں نے بھی جب وحی کی بارش ہونے لگی نا تو مکے کے اندر اس وقت کفر کے اندھیرے بھی تھے، ورعد، اور ایک کڑک تھی، کڑک کیا تھی؟ کافروں کے لیے وعیدیں تھیں، وبرق، اور ایک چمک تھی، وہ کیا؟ اہل ایمان کے لیے جنت کی امیدیں اور بشارتیں تھیں۔ ساری چیزیں ہمارے نبی لے کر آئے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی اتباع کرتے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اور کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن کا سنا کرو، سورۃ حامیم سجدہ میں، والغوا فیہ، شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ، قرآن کی آواز مغلوب ہو جائے، ایسے بھی کبھی قرآن کی آواز مغلوب ہو سکتی ہے۔ فرمایا حذر الموت، دنیا میں موت سے ڈرنے کے لیے انہوں نے بارش سے نفع نہیں اٹھایا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ مر جائیں گے، مر کے دست قدرت سے باہر تو نہیں نکل جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، فرمایا دیکھو یہ آنکھوں کو چمک جو بجلی کی ایسی ہے کہ آنکھوں کو اچک لے۔ اطباء اور حکماء کا کہنا یہ ہے کہ آسمان پر بھی جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے طرف نہیں دیکھنا چاہیے، خطرہ ہوتا ہے بینائی کے زائل یا کمزور ہو جانے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چمک وحی کی آ رہی ہے نا، منافقین کی آنکھوں کو بھی اچک سکتی ہے۔ کلما اضاء لهم، منافق بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکی، روشنی ہوتی ہے، وہ چند سیکنڈ کے بعد ہی بند ہو جاتی ہے، ایک دو سیکنڈ کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، فرمایا روشنی ہوتی ہے مشوفی ہی چلنے لگتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطلب مفاد ہوتا ہے اہل اسلام کے ساتھ چلتا ہے، جب مطلب پورا ہوتا نہیں نظر آتا تو قابو کھڑا ہو جاتا ہے، نہ کفار کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ، مذبذبین بین ذلک، درمیان میں متذبذب رہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ان لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا ولو شاء اللہ، اگر چاہے تو دنیا میں سزا نہ دے، لذهب بسمعهم وابصارهم، ان سے ان کی سماعت چھین لے، ان سے ان کے آنکھوں کو اور بصارت کو چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ بڑے عجیب و غریب، ایک ہندو ہے، اس نے
ایک کتاب لکھی اور اس کے 14 باب میں قرآن کریم کی عبارات کو لے کر اس پر اعتراض کیا، اور عجیب و غریب اعتراض، لیکن الحمدللہ علماء نے کبھی بھی ہتھیار نہیں پھینکے، قرآن کریم کا حدیث مبارکہ کا پورا دفاع کیا، حق ادا کیا۔ اس نے ایک سوال اٹھایا اس آیت کے تحت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اگر مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا رب ہر چیز کر سکتا ہے، سب پر قادر ہے، بتاؤ تمہارا رب چوری کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ یعنی کتنی بے ادبی کی بات کہی۔ کہتا اگر رب چوری کر سکتا ہے یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے، اگر نہیں کر سکتا تو میں چوری کر سکتا ہوں، تمہارے رب میں تو اتنی پاور بھی نہیں۔ اس کا جواب قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے کہا، بیوقوف، چوری کہتے کس کو ہیں؟ چوری کہتے ہیں دوسرے کی ملکیت کو خفیہ طور پر لینا، ایسی چیز جو دوسرے کی ملکیت میں ہو اسے خفیہ طور پر حاصل کرنا۔ بتا کائنات کی کون سی چیز ہے جو ہمارے رب کی اپنی ملکیت نہیں ہے؟ تو چوری کا تصور ہی کہاں رہ گیا؟ تو اس لیے کفار بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرمایا کمثل بیت العنکبوت، ان بیچاروں کے جو ہوتے ہیں نا سوالات، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے۔ عام طور پر اتخذت بیتا، وہ بیچاری مکڑی گھر بناتی ہے، فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ہوا کے ایک جھونکے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم مسلمان بعض دفعہ اس لیے سوالات سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری قرآن کریم اور احادیث پہ دسترس نہیں ہوتی، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں متذبذب ہوتے ہیں۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے جس سے کم از کم آدمی اپنے ایمان کا بچاؤ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔